اور ایک کچھواں ناول سید کاشف رضا، پبلشر دانیال۔ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ۔ اس کتاب کا کوئی بھی حصہ مصنف کی پیش کی اجازت کے بغیر کسی بھی وضع یا جلد میں کلی، جزوی، منتخب یا مقررہ اشاعت یا بصورت فوٹو کاپی، ریکارڈنگ، الیکٹرانک، مکینیکل یا ویب سائٹ پر اپلوڈ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ناول کے تمام تر کردار فرضی ہیں۔ کسی حقیقی کردار سے ان کی مشابہت محض اتفاقی ہوگی۔ عاشر، خوری نورانی، سرور سعید ابراہیم، اندرون متن خاکہ اسامہ یعقوب، طباعت مقصود دانش پریس، قیمت 595 روپے۔ انتساب ابو جی کے نام، 1948 سے 2018۔ فہرست ابتدائیہ راوی کا بیان: باب اول جاوید اقبال، باب دوم آفتاب اقبال، باب سوم ارشمیدس، باب چہارم بلادی ویجیگاٹ، باب پنجم تحصیلدار اقبال محمد خان، باب ششم 27 دسمبر اور اس کے بعد۔ I offer you the memory of a yellow roses seen at sunset years before you were born. I offer you explanation of yourself, theories about yourself, authentic and surprising news of yourself. I can give you my loneliness, my darkness, my hunger of my heart. I'm trying to bribe you with uncertainty, with danger, with defeat. جارج لوئس بورکس۔ ابتدائیہ: پتہ نہیں کب انسانوں نے یہ طے کیا تھا کہ کہانی کو بیان کرنے کے لیے کسی نہ کسی راوی کی موجودگی ضروری ہے، مگر ایک کہانی کو ایک راوی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کہانی تو ہر سمت سے دکھائی دیتی ہے، تو پھر اس کے بیان کے لیے ایک عدد راوی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ پھر بھی میں ایک راوی ہوں، اپنے تمام تر محدودات کے ساتھ صرف ایک راوی۔ میرے پاس کہانی کو بیان کرنے کے لیے ایک زبان ہے، انسانوں کی زبان، لیکن اس میں انسانوں کی طرح گوشت پوشت سے محروم ہوں۔ انسانوں کی زبان حاصل کرنے کے سبب زیادہ تر انسانوں ہی کے احساسات اور جذبات کا اظہار پر قادر ہوں۔ اس کے لیے معافی کا خواستگار بھی۔ مجھے نہیں معلوم کسی ستارے یا درخت نے یا کوئی زبان ایجاد کی ہے یا نہیں۔ اگر کی بھی ہے تو اس کی مدد سے میں انسانوں کی بات کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کب انسانوں نے طے کیا تھا کہانی کو کہیں نہ کہیں سے وقت کے کسی نہ کسی نقطے سے شروع ہونا چاہیے۔ سو مجھے بھی ایک کہانی کسی نہ کسی لمحے سے شروع کرنی ہے۔ لیکن کہانی کسی ایک لمحے سے شروع کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کیسے نہ بتائے کہ کہانی کے پہلے لمحے میں سے پہلے کے مراحل نے کہانی پر کوئی اثر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ کوئی کیسے نہ بتائے کہ کہانی کے اختتام کے بعد کہانی کس طرح چلتی رہی؟ لیکن میں راوی ہوں، اور راوی کے پاس وقت محدود ہوتا ہے۔ محدود نہ بھی ہو تو سامع اور قاری کا صبر کی تاب بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا۔ راوی کو اپنی کہانی کہیں نہ کہیں سے شروع کر کے کہیں نہ کہیں ختم کرنی پڑتی ہے۔ میں تو خود ایک سامع بھی رہا ہوں، جسے یہ جاننے کی جستجو بھی رہی ہے کہ شہرزاد کے ساتھ 1000 دوسری رات کو کیا ہوا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے ہر سامع میں کہانیوں کی ایسی لذت کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ پتہ نہیں کب انسانوں نے یہ طے کیا تھا ایک کہانی میں 1، 2 یا 3 کردار یا 1000 کردار ہی ہوں گے۔ جہاں سے میں کہانی کو دیکھ رہا ہوں وہاں سے میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں اس کہانی کے کروڑوں کردار ہیں اور کروڑوں ہی راوی۔ یہ سب اس کہانی کے سامع بھی ہیں اور قاری بھی، بلکہ سامع اور قاری تو وہ کروڑوں بھی ہیں جو ان کہانی کو بنتے بگڑتے دیکھ رہے ہیں، اور شاید وہ نباتات و جمادات و جانور، حشرات الارض بھی، جو انسان کی زبان نہیں جانتے۔ ایک راوی کے طور پر میں اس کہانی کو صرف خود بیان کرنے کا حق محفوظ رکھتا تھا۔ پھر جہاں سے میں اس کہانی کو دیکھ رہا ہوں وہاں سے میں نے یہ ضروری سمجھا اس کہانی کو ان کروڑوں راویوں سے بھی کچھ کی زبان بیان کرنے دیا جائے جس پر یہ کہانی بیت رہی ہے۔ میرے سامنے میرے 5 عمر کے کردار اپنی اپنی کہانیاں کی پوٹلیاں اٹھائے موجود ہیں۔ میرے ذرا سے اشارے کے منتظر میں ان کی پوٹلیوں میں سے زندگی کے رنگ برنگے ٹکڑے نکال کر انہیں دیکھنا شروع کر دوں۔ اس مرحلے پر اگر انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کر سکوں تو اپنی کہانی سے آگاہ ہونے کے باوجود ان میں سے ہر ایک شاید یہ دیکھنے کے لیے مشتاق ہوگا کہ میں نے ان کی کہانی میں سے کون سے ٹکڑے منتخب کیے ہیں اور انہیں کیسے بیان کرتا ہوں۔ محدود لفظوں اور محدود سے وقت
کے درمیان میں ان کی زندگیوں کے رنگ برنگے ٹکڑوں کو کیسے توڑتا موڑتا جوڑتا ہوں، وہ ایک ایسی کہانی کی صورت نظر آنے لگیں جو کوئی نہ کوئی کلیت اکائی معنی رکھتی ہوں، کم از کم اس کی کوشش تو ہو۔ لیکن یہ پانچوں کردار آپ کے سامنے بھی تو موجود ہیں۔ میں تو چلیے ان کی کہانی کو ایک ایسا دستخط سمجھیے جس میں آپ کو بھی دعوت اڑانے کی پیشکش کر رہا ہوں۔ ان کی پوٹلیوں میں سے زندگی کے جو رنگ برنگے ٹکڑے نکالوں، ان میں سے کچھ کو منظور کیجیے اور کچھ کو مسترد، اور منظور شدہ ٹکڑوں کو توڑ موڑ اور جوڑ کر ہر کہانی کو خود ترتیب دینے، اپنے طور پر دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہوگی کہ آپ سے جڑی ہوئی کہانی آپ کی کہانی ہوگی اور میری جڑی ہوئی کہانی میری کہانی۔ یہ سوال پھر باقی رہے گا، یہ پانچوں کرداروں اگر اپنی کہانی خود کہہ سکنے پر قادر ہوتے تو کیسے کہانی کہتے؟ جہاں سے میں اس کہانی کو دیکھ رہا ہوں وہاں کہانی کو بیان کرنے کے طریقے شیرزاد کے اپنے بادشاہ کے ساتھ بتائی ہوئی راتوں سے زیادہ ہے۔ مجھے تو کوئی حاتم تائی بھی نہیں مل سکا جسے میں اپنے ساتھ چھوڑ کر ایک سوال کے سلسلے میں بھی زحمت دے سکتا، مجھے اس کہانی کے پیچ و خم سے گزرنے میں مدد دے سکتا۔ سو میں کہانی بیان کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اپنے سوالوں کے سلسلے پر بھی یقین نہیں، ایک سامع کے طور پر اپنی جو بخر جیسے حریص کو آگاہ کر چکا۔ بس مجھے ایک حریص راوی بھی سمجھ لیجیے جس نے بیان کے ہر طریقے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہو، مگر جو ان سے چند ہی کے استعمال کو ممکن کر سکا ہو۔ ایک حریص راوی کو ایک حریص سامع سے زیادہ کسی کی تلاش نہیں ہوتی۔ سو میری اس رسم میں آپ بھی شریک ہو جائیں تو مل بانٹ کر دعوت اڑانے کا مزہ آ جائے۔ لیکن اگر آپ بھی بوفے میں سنگل پلیٹ لے کر پڑے رہنے کے قائل ہیں اور کہانی کے صرف ایک ہی کردار سے یکانگت محسوس کر سکتے ہیں تو کہانی میں صرف اپنے پسندیدہ کردار سے متعلق تفصیلات ڈھونڈتے جائیے۔ ہو سکتا ہے باقی تمام کردار کسی ایک ہی کردار کی کہانی بیان کرنے کے لیے لکھے گئے ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم وہ کردار کون سا ہے؟ کیا عجب ہے کہ وہ کردار وہی ہو جسے آپ کچھ پسند کرنے لگے۔ کہانی میں 4 انسان ہیں، ایک کچھوا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی کچھوا؟ نہیں دیکھا تو دیکھیے، اور دیکھنا نہیں چاہتے تو پہلی فرصت میں اسے صرف نظر کر جائیے۔ جب یہ کسی اور کو نظر نہیں آتا تو آپ کو بھی نظر کیوں آئے؟ آپ نے اپنے ذہن میں کہانی جو ترتیب قائم کر رکھی ہے اس پر اس کا چندہ اثر نہیں پڑے گا۔ کہانی میں آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، آپ دعوت میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ اس کہانی پر آپ کا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی راوی یا کسی کردار کا۔ ایک کہانی کے پڑھتے پڑھتے اگر آپ اس میں آنے والے کسی دوسرے بنیادی کردار کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جھٹ اس کردار کے نام سے شروع ہونے والے باب میں چلے جائیے۔ اگر آپ کو متنجن پسند ہے تو وہ ادھر اور بھی رکھا ہوا ہے، جائیے جا کر شوق فرمائیے۔ جیسے آپ گوگل یا کسی اور سرچ انجن پر کسی کے بارے میں پڑھتے ہوئے کوئی نام دیکھتے ہیں تو اس نام کو کلک کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آفتاب، جاوید، بالا، اقبال، محمد خان اور ایک کچھوا، میرے سامنے پانچوں بنیادی کردار اپنی تمام تر زندگیوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے آپ کو ان کی پوری زندگیوں کی کہانیاں نہیں سنانی۔ میں ان کی زندگی سے وہی حصے منتخب کر سکتا ہوں جو ان سے جڑے ہوئے کسی اور کردار کی شخصیت وضاحت کرتے ہیں۔ میرے سامنے تو ایسا ہے جیسے ان 5 کرداروں کے بارے میں 5 کہانیاں لکھی پڑی ہوں، مجھے ان میں سے اپنے مطلب کی کہانی نکالنی ہو۔ میرے لیے تو ایسا ہے جیسے کسی ناول میں لکھی کہانیاں پڑھی ہوں، اب میں ان سے اپنے مطلب کی کہانی نکالنی ہو۔ میرے لیے تو نتائج خاری پر چھوڑ دیے ہوں۔ میں کچھ سی متجسس اور ظاہر حریص خاری کی طرح ان نتائج کی کھوج میں نکل کھڑا ہوں۔ وہ ناول نگار کون ہے؟ شاید خدا، شاید فطرت کے ازلی اور ابدی قوانین کا کوئی پیچیدہ سلسلہ ہے، کیا خبر ہے؟ میں ان تمام تجربہ کار راویوں پر رشک کرتا ہوں جو اپنی کہانی بڑی ترتیب سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ افسوس میں ایسا کرنے میں ماہر نہیں، پھر بھی میں چیزوں سے بہت جلد بور ہونے لگتا ہوں۔ ایک سیدھی سادی کہانی آپ کو سناتے ہوئے آپ سے پہلے خود ہی بور ہو جاتا، اس لیے میں نے کہانی کو ایک سرے سے نہیں بلکہ کئی سروں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ مجھے بھی کہنے دیجیے، اس کہانی کا کوئی ایک سرا ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہ بہت سنجیدہ چیزیں مجھے بور کرتی ہیں، اس لیے جہاں جہاں واقعات زیادہ سنجیدہ ہوئے وہاں آفٹر تھاٹ کے طور پر میں نے ان سے چھڑخانی بھی کی اور ان کی حد سے بڑھتی ہوئی سنجیدگی کا مسخرہ بھی اڑا دیا۔
آپ بھی تو کہانی پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں، ابھی بھی تو سوچ رہے ہیں۔ میں نے بھی ایسی باتیں سوچ لیں، بہت سی باتیں کر بھی لیں، تو کیا ہوا؟ اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور پسند بھی کرو۔